السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے باطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نیک نیت اور پارسا تھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتیں۔ حنا جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے منت مانگی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا، اگر وہ لڑکا ہوگا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معمور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورۃ ال-عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ منت تو مانگ چکی تھی، اگر لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی، لیکن جب وہ پریشان ہو گئی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ حنا نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اللہ نے خاص عادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو پرہیزگار بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ جسے ہیکل کہتے ہیں حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگیں۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ جب مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا، باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتہ میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کی خواہش تھی۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا۔ ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرکار اس کے رب نے اس بچی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھیں۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی تھیں۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب کبھی اس کے محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا۔ زکریا نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتیں، صرف ضرورت کے وقت ہی حجرے سے باہر نکلتیں۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلیں اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم اس دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس نے مریم سے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے، میرے قریب کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو مریم خوفزدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگیں۔ یہ جگہ بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرما جڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگیں۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمہ سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا، واپس حجرے کی طرف آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ہے نہ تیری ماں ہے، تو نے تو رسوائی مول لی ہے۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کا اشارہ کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کی بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھینکی، اور اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور دیکھنے کے قابل کر دیتے۔ کوڑ کا مریض اچھا ہو جاتا اور اس طرح آپ بیماروں کا علاج کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا بخشتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، اور اگر وہ پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، کسی کی اذیت نہ پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کر میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے جواب دیا کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرواؤ۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ تو پھر خدا تم سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ نے اسے جواب دیا تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیکی تو صرف ایک ہی ہے کہ اس کا احکام کو ماننا۔ نوجوان نے پوچھا کون سا احکام؟ آپ نے جواب دیا خون نہ کرو، برائی نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، ماں باپ کی عزت کرو اور پڑوسی کے ساتھ برابر محبت کرو۔
اس نوجوان نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنے سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے اور آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ جرم کرنے والے کو معاف کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک گنہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب یہ ہے کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے ماننے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے اور سر جھک گئے اور کہا، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گناہ گاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ اس طرح ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مزید اور واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دے دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔